دبئی ایک اسلامک کنٹری ہے, بہت بڑا اسلامی ملک ہے, تو وہاں پر ایک مندر تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر 15 دیوتا رکھے گئے ہیں جن کی ہندو پوجا کرتے ہیں. تو دبئی جیسے ایک اسلامی ملک میں مندر کی تعمیر, اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ مندر پہلے تو نہیں تھے نا, ابھی نیولی رکھے گئے ہیں نا. اگر پہلے ہوتے تو اس کو مزید ایکسٹینڈ کرتے یا اس کی تدین و آرائش کرتے تو وہ ایک الگ ٹاپک تھا, اس کے اوپر بات کی جا سکتی تھی. یہ تو بات بنتی نہیں ہے, وہاں پہ رکھنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایک اسلامی ملک ہے. اگر ہاں آلریڈی پہلے وہاں پہ کمیونٹی تھی ان کی, تو اس کمیونٹی کو وہ مطلب پرووائڈ کرتے تو ٹھیک ہے, وہ چلتا ہے. لیکن یہ تو نیولی جو مطلب ابھی آؤٹ آف کنٹری کے لوگ آ رہے ہیں, جیسے انڈین ہو گئے میکسیمم وہی ہے نا, تو ان کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر وہ ہیں تو ٹھیک ہے, اپنی پوجا وغیرہ کرتے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں. اب پراپر ایک جگہ ان کے لیے مختص کی گئی ہے, تو وہاں پہ صاف ظاہر ہے ایک اسلامی ملک کے اندر یہ چیز تو اچھی نہیں ہے نا. سر دیکھیں, یہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, تو ہر ملک میں ہندو, مسلمان, عیسائی, ہر مذہب کے جو ہیں وہاں پہ ان کی عبادت گاہ بنی گئی ہے. تو دبئی میں اگر انہوں نے ہندوؤں کی ایک عبادت گاہ بنا دی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں, عبادت گاہ ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیں وہ اسٹیٹ جو اسٹیٹ تھی وہ چل رہی تھی, آج سے تقریباً کتنا 100 سال کہہ لیں یا مطلب 80 سال کہہ لیں, آج تک تو نہیں تھے نا. انہوں نے نیولی آ کے وہاں پہ یہ سارا چیز کی ہے نا. اگر پہلے کے تھے اسٹیٹ بننے سے پہلے کے, دبئی اسٹیٹ مطلب جب سے وہ کیا ہے, ان کے پہلے ریاست بننے سے پہلے کے تھے, تو پھر تو ٹھیک ہے وہ کرتے. اب ایک نیو چیز کو آپ مطلب آگے وہ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے نا. اچھا بات کروں تو یہ ٹوٹلی غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اسلامک ملک میں ٹھیک ہے آپ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیں, لیکن یہ نہیں کہ ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس طرح سب کچھ کیا جائے. میں تو اس حق میں نہیں. اگر میں مذہبی لحاظ سے بات کروں, اگر میں یعنی کہ معاشی لحاظ سے بات کروں کہ ایک اکنامیکلی ملک نے یہ سب کچھ کیا تو وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے تو جسٹ سورس آف انکم بنانا ہے کہ فارن کرنسی آئے, وزیٹرس آئیں. تو ویسے بھی جو دبئی ہے وہ ہر لحاظ سے خود کو ڈیولپ کر رہا ہے کہ بھائی جتنی زیادہ آزادی دی جائے اتنے لوگ آئیں گے, وزٹ کریں گے, کیونکہ اس نے تو ٹیکس نہیں لیتا نا, تو اس وجہ سے اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مذہبی لحاظ سے یا میرے پرسنل پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو اتنا تو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ اقلیتوں کو حقوق دو, ان کی حفاظت کی جائے جان و مال کی, وہ ٹھیک ہے, لیکن مذہب میں خود اتنا کچھ کیا جائے وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا سر, جتنے بھی ممالک ہیں, مسلم ممالک ہوں, غیر مسلم ممالک ہوں, وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات میں جا رہے ہیں, چاہے وہ سفارتی ہوں یا بین الاقوامی کسی طرح کے بھی تعلقات ہوں, وہ اس میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو سر پاکستان نے کیا انڈیا کے ساتھ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ ہم انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ بیسکلی یہ بھی ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ موجود ہے پاکستان میں جو ہمیں اس طرف جو ہے نا جانے نہیں دینا چاہتا. بیسکلی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر پہلے ترقی کریں. دیکھیں, آپ نے کسی کو کمپیٹ کرنا ہے نا, تو کمپیٹ آپ پہلے اس لیول پہ تو آئیں. ہمارا ایجوکیشن لیول دیکھ لیں اور ہمارے ہاں طبقاتی نظام تعلیم دیکھ لیں. جب تک وہ ہم ختم نہیں کریں گے تو ہم لوگ اس کے برابر کیسے آئیں گے؟ وہاں آئی ٹی کی ایجوکیشن اتنی زیادہ ہے, یہاں پہ آئی ٹی کی ایجوکیشن اتنی کم ہے. ہر چیز میں دیکھیں اتنا زیادہ ڈفرینس ہے وہاں پہ لوگ جو ہے, میں نے خود دیکھا, بینگ پاکستانی ہوں میں, لیکن میں نے خود دیکھا کہ وہاں لوگ رولز فالو کرتے ہیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں اشارے پہ کوئی نہیں گڑا, ہم اشارہ کاٹ دیتے ہیں. بیسکلی ہمیں ضرورت ہے ایک نیشن بننے کی. جب تک ہم نیشن نہیں بنیں گے, دیکھیں ہم اس کے ساتھ لاکھ تعلقات کر لیں, اس نے تو ایسی چال چلی ہے. دیکھیں ہمیں ہر طرف سے اس نے سفارتی ساری دنیا سے ہمارا کاٹ کے رکھ دیا. ہم کرکٹ بڑی مشکل سے پاکستان میں واپس لائے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو لے کے کدھر جانا ہے. بیسکلی ہمیں ہی کوئی ابھی تک جو ہے نا صحیح سم دکھانے والا نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں. جس دن ہمیں کوئی ٹرو لیڈر, کوئی ٹرو مسلم جو ہے وہ مل جائے گا, انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ ان سے اچھے ریلیشنز بھی بنائیں گے اور ان کو پیچھے بھی چھوڑیں گے. اچھا سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی ملکوں کے ساتھ ہیں سفارتی تعلقات وہ خراب ہو رہے ہیں. سر انڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمارے سفارتی تعلقات کو خراب کرنے کی؟ دیکھیں یہ اب 21ویں صدی چل رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا کہ اس وقت جو وار ہے نا وہ بڑی اس کو آپ کہہ لیں کہ مختصر سی ہوگی. آپ گھر سے بیٹھے ہوئے کمپیوٹرز کے اوپر جو ہے نا وار کر رہے ہیں. تو اب وہ جنگوں والی, وہ ٹینکس والی جنگ جو ہے نا وہ ختم ہوگی. اب آپ کسی کی بھی ملک کو اگر آپ نے اس کو نیچا دکھانا ہے یا اس کو زیر کرنا ہے تو آپ اس کی معاشی صورتحال کا بیڑا گرک کر دیں, وہ ملک جو ہے نا خود بخود تباہ ہو جائے گا. تو وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے ڈالر دیکھیں کہاں چلے گی, ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم امپورٹ پہ ہمارا سارا زور ہے. انڈیا میں جو ہے نا ساری انڈسٹری خود لگ رہی ہے. آپ ایون دیکھیں ابھی جو پچھلے دنوں اسکینڈل چلا کہ ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے وہ باہر سے امپورٹ کر رہی ہے, پلانٹ انڈیا سے امپورٹ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بن رہا ہے, ہم نہیں بنا رہے.
تو یہ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ملک پہ توجہ دیں, اپنے ملک کی طرف ہم سنسیئر ہوں. دیکھیں ایران نے اسی لیے انقلاب کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو, جو میں سمجھتا ہوں, اور انفرادی انقلاب. جب تک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا, میں پورے پاکستان کو ٹھیک ہونے کی سوچتا ہی ہوں پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے, میں خود ٹھیک نہیں ہوں. تو مجھے ضرورت ہے پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. سر آپ نے جتنی بھی خرابیاں گنوائی ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود نہیں ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری حکومت نہیں کام کری, جبکہ انڈیا کی حکومت ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے. تو ہمیں انڈیا کو بلیم کرنے کی بجائے اپنی حکومت سے اپیل کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کام کرے. ڈیفینیٹلی دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جمہوریہ کا مطلب جمہور عوام ہے. اب چنتے تو ہم ہی ہیں گورنمنٹ. اب جب ہم اچھی گورنمنٹ نہیں چنیں گے, اچھے لوگ نہیں چنیں گے, اچھے اور برے کی تمیز کو جو ہے ہم لوگ نہیں پہچانیں گے, تو پھر اس طرح کا ہی ہوگا. ہم لوگ جیسے وہ مثال ہے کہ جیسے